السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل خالد ظفر ندوی آفیشیل میں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو پڑھائیں گے تختی نمبر 22، تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد، یعنی جس میم کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اس کو بولتے ہیں میم ساکن۔ جیسے یہاں پر دیکھیے یہ میم بنی ہے اور میم کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہے جس کو بولتے ہیں جزم اور سکون۔ تو جس میم کے اوپر جزم یا سکون ہو اس میم کو بولتے ہیں میم ساکن۔ تو یہ میم جو ہے میم ساکن کہلائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر ہے میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد میں میم آئے تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اس والے قاعدے کو ہم مثال کے ساتھ میں سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں پر جو ہے ادغام شفوی کا مثالیں نیچے دی ہوئی ہیں، 3 نمبر پر مثالیں دی ہیں۔ ادغام شفوی جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اسی کی مثال یہاں پر دی ہے۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ای لئی، لام یا زبر لئی، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا جو ہے لین والا ہوتا ہے، جلدی پڑھیں گے اور نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ایلئی۔ اور قاف میم پیش کم، کیونکہ قاعدہ یہی تھا کہ میم ساکن، یہ میم ساکن ہے، اب میم ساکن کے بعد میں میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف میم پیش کم، میم را پیش مر، الیکم مر، تو یہاں پر گنہ کر رہے ہیں کیونکہ میم ساکن کے بعد میں میم آیا ہے تو گنہ ہوگا۔ یہاں پر مثالیں تھوڑی سی دی ہیں لیکن قرآن پاک میں کہیں پر بھی میم ساکن کے بعد میں میم آئے تو وہاں پر گنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ الیکم مر، سین جبر سا، مرسا، لام با پیش لو، مرسلو، نون زبنہ، مرسلون، آگے آیت مرسلون، الیکم مرسلون۔ اب آگے ہے لام زبر لا، ہاں میم پیش ہم، یہاں بھی میم ساکن کے بعد میں میم آئی ہے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، ما یا، شین الف زبر شا، ما یشا، اوپر مد، ما یشاء۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے حمزہ واو زبر او، ایسا نہیں ہے بلکہ حمزہ واو پیش او ہے، یہاں پر پیش بنا ہوا ہے، پیش، تو حمزہ واو پیش او، یہ مسپرنٹ کی غلطی ہوگی، حمزہ واو پیش او، ما یشاء، نون زبنہ، ما یشاءون، آگے آیت ما یشاءون۔ اب اس طریقے سے یہ ہو جائے گا، ہم کو یہاں پر گنہ کرنا ہے، لہم ما یشاءون۔ پھر آگے ہے فا یا زیر فی، قاف پیش قو، لام با پیش لو، فی قلو، با زیر بھی، فی قلوبی، اور ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم،
میم ساکن کے بعد میں میم آ رہا ہے تو میم کو میم سے ملا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے. فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مارا جوا دو پہ جن، مارا جن، آگے آیت مارج. فی قلوبہم مرض، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، یہاں پر بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. میم ساکن کے بعد میں میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، جھٹکا نہیں دیں گے، بعض لوگ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. میم عین پیش مع، فہم مع، ایسا نہیں پڑھیں گے. فہم مع، را زیر ری، فہم معری، فہم معری، زواد واپس زو، فہم معرضو، نون زبنا، فہم معرضون، آگے آیت فہم معرضون. جھٹکا نہیں دیں گے، میم عین پیش مع پڑھیں گے تو اس میں جھٹکا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک قاعدہ پڑھ لیا ہے. اب دوسرا قاعدہ ہے اخفائے شفوی. اخفائے شفوی، اخفائے شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن یعنی جس میم کے اوپر جزم سکون ہو تو اس کو میم بولتے ہیں، میم ساکن بولتے ہیں. تو میم ساکن کے بعد میں با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، گنہ کے ساتھ میں اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد میں با آئے تو گنہ کے ساتھ میں اخفا ہوگا. یہاں پر دیکھیے نمبر 2 پہ دیے ہوئے ہیں اخفائے شفوی، اس کی مثال دی ہوئی ہے، ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبنا، ان، یہاں پر گنہ اس لیے کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو گنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کر رہے ہیں. ان، را باز اور رب با زبر با، ربا. اب یہاں دیکھیے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے تو یہاں پر گنہ بھی کریں گے اور گنہ کے ساتھ اکفا بھی ہوگا. ربا اور ہاں میم پیش ہم، اکفا بھی ہو رہا ہے گنہ بھی ہو رہا ہے. ان ربہم، با زیر بھی اور ہاں میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم. پھر آگے ہے تارا زبر تر، میم یا زیر می، تر می. اب یہاں پر اخفائے شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے تو اخفائے شفوی کا قاعدہ یہاں پر ہوگا. اور ہاں میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بھی، ہا زیر ہی، بیہی، جیم الف زبر جا، بیہی جا، را زبر را، بیہی جارا، تا دو زیر تن، بیہی جارتن، ترمیہم بحجارتن. پھر اس کے آگے ہے واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما. اور اخفائے شفوی کا قاعدہ یہاں پر ہوگا، میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے تو یہاں پر قاعدہ ہوگا ہاں میم پیس ہم، وما ہم، با زیر بھی، وما ہم بھی. اور میم حمزہ، واو نہیں پڑھیں گے یہاں پر کیونکہ حمزہ واو کی شکل میں ہے اور یہ واو سائلنٹ ہو جائے گا تو حمزہ کو پڑھیں گے. اور حمزہ ساکن ہے، قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ ہو تو پھر جھٹکا ہوتا ہے تو یہاں پر جھٹکا ہوگا. میم حمزہ پیس مو، بیمو، میم زیر می، بیمو می، نون یا زیر نی، بیمو منی، نون زبنا، بیمو منینا، آگے آیت بیمو منین. اب یہ اس طریقے سے ہو جائے گا وما ہم بمؤمنین. آگے ہے فا زبر فا اور یہ با ہے اس کا شین ہے اور شین کے اوپر تشدید بنی ہوئی ہے. یہاں پر مسپرنٹ کی غلطی ہے، اس قاعدے کے اندر بہت سی مسپرنٹ کی غلطی ہیں. یہاں پر جو ہے شین ہے اور شین کے اوپر تشدید ہے، جو 3 طریقے سے تشدید بنی ہوتی ہے وہ تشدید یہاں پر ہے. تو فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین راجر شر، فبشر. اور ہاں میم پیش ہم، فبشرہم. اخفائے شفوی کا قاعدہ یہاں پر ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے. با زیر بھی، عین زبر ع، بیع،
ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرهم بعذاب۔ اب اس کے بعد میں ہم لوگ لاسٹ والا قاعدہ پڑھ دیتے ہیں۔ اب نمبر 3 پر ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کسے کہتے ہیں اس کو جان لیتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم اور تم کی میم۔ مطلب اس میں یہاں پر گنہ اور اخفا بالکل نہیں کریں گے۔ تو اظہار شفوی کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میں با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور بالکل جو ہے ناک میں اس کی آواز کو چھپائیں گے نہیں، نہ گنہ کریں گے نہ اخفا کریں گے۔ اور اردو میں جیسے ہم اور تم کہتے ہیں بالکل آواز کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اب ہم لوگ اس کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اظہار شفوی۔ اب یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، ہاں میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی۔ یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میں فا آیا ہے، میم ساکن کے بعد میں فا آیا ہے۔ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر جو ہے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم فی، ہم فی۔ اب یہاں پر ایسے پڑھنا ہم فی، تو یہ قاعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ اور ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم۔ یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میں دال آیا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر میم ساکن ہے اور پھر یہاں پر یا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یل با، سین واپس سو، لم یل بسو۔ اور اس کے آگے ہے حمزہ میم زبر ام۔ یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میں لام آ رہا ہے اور یہاں میم ساکن کے بعد میں تا آ رہا ہے تو دونوں جگہ اظہار شفوی ہوگا۔ حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تانون پیش تون۔ یہاں پر جو ہے اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد میں ذال آ رہا ہے۔ یہ قاعدہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر پوری مثال کے ساتھ میں اور تفصیل کے ساتھ میں بتایا گیا تھا۔ تانون پیش تون، زارا زیر زر، تون زر، اور حامیم پیش ہم، تون زر ہم، ام لم تنذر ہم۔ اس کے بعد میں ہے لام زبر لا اور ہاں میم پیش ہم، لہم، میم ساکن کے بعد میں حمزہ آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج۔ یہاں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تو با جیم دال، جب اگر یہ ساکن ہو ورڈ تو پھر قلقلہ ہوتا ہے۔ اور را دو پیش رن، اج رن، لہم اجرن۔ اب ہم لوگ اس کو جو ہے ایک بار بغیر ہجے کے بھی پڑھ لیتے ہیں سب پورا۔ اظہار شفوی میں میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ہم فیہا، لکم دینکم، لم یلبسوا، ام لم تنذرہم، لہم اجر۔ اخفاء شفوی ہے تو اس میں جو ہے میم ساکن کا میں با آئے گا تو یہاں پر جو ہے گنہ اخفاء دونوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ پھر ہے ادغام شفوی تو یہاں پر جو ہے میم ساکن کا میم آئے گا تو میم کو میم سے ملا کر پڑھنا پڑے گا یہاں پر گنہ کے ساتھ میں۔ الیکم مرسلون،
لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں تختی نمبر 22 تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ کوئی بات پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔